پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ مذاکرات کوئی سفارتی پسپائی ہے یا واضح پیش رفت؟ بات کریں گے اس پر۔ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب۔ قصوری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قصوری صاحب، کل ڈائیلاگ آپ نے دیکھے، کیسا کیا لگ رہا ہے؟ کوئی جوائنٹ کمیونکے نہیں آیا، کوئی جوائنٹ پریس بریفنگ نہیں ہوئی، سفارتی پسپائی ہے ہماری؟ دیکھیے، بات یہ ہے کیونکہ میں وزیر خارجہ رہ چکا ہوں، میں اس سے کوئی نمبر نہیں بنانا چاہتا، حکومت پہ بلا جواز تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ میرے خیال میں بات یہ ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے نا، یہ ون اپ مین شپ کا نام نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جائے۔ میں اس کو یوں کہوں گا کہ بات چیت ہونا تو ایک مثبت پیش رفت تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کا زیادہ نتیجہ نہیں نکلا، لیکن نتیجے کی توقع بھی نہیں تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ٹاک سے پہلے ہی دونوں ممالک نے جس قسم کے بیانات دیے تھے، اس سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسیز کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور ہندوستان باری باری ریپیٹ کیے جا رہا تھا، گھڑی گھڑی کہہ رہا تھا کہ جناب دہشت گردی ٹیررزم، اسی کی وہ راگ الاپ رہا تھا۔ پاکستان کی طرف سے مناسب بات تھی کہ ہم کشمیر کا ذکر کر رہے تھے اور پانی کا ذکر کر رہے تھے۔ کتنی حیرت سے آپ دیکھتے ہیں قصوری صاحب، جب انہوں نے وفد جانے سے 48 گھنٹے پہلے وفد کی کمپوزیشن پر بھی اعتراض اٹھایا اور یہ کہا کہ اس میں داخلہ امور سے متعلق جو ایک صاحب شامل تھے ان کو ہٹایا جائے، اس طرح وفد ہم نے دوبارہ سے ترتیب دیا۔ کیا آپ نے حیرت سے یہ بات سنی؟ یہ غلط بات ہے، اگر ٹھیک ہے بہت بری بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات ٹھیک ہے نہیں، میں نے پڑھی ضرور ہے اور مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، مجھے نہیں، گورنمنٹ اس کو ڈینائی کر رہی ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو بالکل غلط ہوا ہے۔ کمپوزیشن ہم نے اپنی مرضی سے بنانا، مرتب کرنا تھا، اس میں ہندوستان کا کوئی واسطہ نہیں۔ اچھا قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہم نے بہت زیادہ پریشانی سے یہ معاملہ دیکھا کہ اس میں صرف اس ایجنڈے پر بات ہوئی جو بھارت نے ترتیب دیا تھا، ہم سر کریک پر کوئی بات نہیں کر سکے، ہم جو ہے وہ کشمیر پر کوئی بات نہیں کر سکے، اگرچہ سلمان بشیر صاحب کہہ رہے ہیں لیکن کوئی ایسی جاندار بات نہیں ہو سکی۔ افغانستان میں انڈیا کا جو اثر و نفوذ ہے وہ ہمارا ایک کنسرن ہے، ہم اس پر بھی بات نہیں کر سکے، ہم جو ہے وہ اور دیگر مسائل پر بھی بات نہیں کر سکے، پانی کا تنازع ہم اس پر بات نہیں کر سکے۔ کیا یہ جو ڈائیلاگ تھی یہ تھا کیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دونوں ممالک میں ایک لابی ہے جو چاہتی ہے کہ بھارت پاکستان کے تعلقات بہتر نہ ہوں، ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی اپنی کمزوری ہے، یہ اندرونی طور پہ اتنے کمزور ہیں اور ان کے بارے میں غیر ممالک میں یہ اندازہ بھی ہے کہ جی یہ پتہ نہیں گورنمنٹ کتنی دیر رہے گی۔ آپ اپنے اخبارات ہی دیکھ لیں، ہر مہینے کو نئی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ حکومت جا رہی ہے، آ رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو غیر ملکی قوتیں ہیں، جتنے بھی غیر ممالک ہیں، وہ سنجیدگی سے پھر بات چیت کو اپروچ نہیں کرتے، اور یہ زیادہ کارگزاری کے لیے یا کارروائی کے لیے ٹاکس ہوتی ہیں۔ اس میں امریکہ کا ایک ہاتھ، کلیدی ہاتھ تھا، اور بھارت بھی چاہ رہا تھا کہ امریکہ کو ٹوٹلی ان کی بات کو ردہ کرے، اور پاکستان کی بھی یہ کوشش تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے عین ایک نتیجہ اس میں سے ہو سکتا ہے کہ مفید برآمد ہو جائے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بات چیت کرتے رہیں گے۔ اب اگر 1 2 3 مرتبہ یہ بات انہوں نے کی اور اس میں سے کچھ نہ نکلا تو یہ خود اتنے بے وقوف لگیں گے کہ یہ عین ممکن ہے کہ جب ڈومیسٹک آڈینسز کی ایپیٹائٹ سیٹسفائی ہو جائے، اور خاص طور پہ ہندوستان میں میڈیا بہت زیادہ اگریسو تھا بامبے کے بعد، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ٹاکس کی طرف واپس آ جائیں اور میننگ فل ڈسکشن ہونے لگے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ اس پورے ڈائیلاگ کے عمل میں شامل رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں۔ آگرہ کا ایک مشہور واقعہ ہوا تھا اور ہمیں ایسے ہی ایک بار واپس آنا پڑا تھا، مایوس، نامراد۔ تو فرمائیے وہ جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں آگرہ میں اور ہمارے دور میں کیا فرق تھا۔ آگرہ میں جب صدر مشرف گئے تھے تو پراپر ہوم ورک نہیں ہوا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید بھارت امن چاہتا ہے اور شاید کچھ پاکستان کی ٹرم سے بات چیت ہو، لیکن ہم نے جو پچھلے 4-5 سال میں ہوم ورک اتنا زیادہ کیا ہے، سٹاف ورک جسے کہتے ہیں، اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک ڈیٹیل کو طے کیا تھا بیک چینل کے اوپر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے یہ قوی امید ہے کہ جب بھارت سنجیدگی سے پاکستان کی حکومت سے بات کرے گا، اب اس میں کئی فیکٹرز جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو حکومت کی اپنی پختگی،
اندرونی طور پہ اگر نظر آیا اگلے 3-4 مہینے میں ایک حکومت کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے تو بھارت زیادہ سیریس ہو جائے گا. لیکن جب وہ بات کرے گا تو ہوائی بات نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی ٹرمز آف ریفرنس موجود ہیں, اور وہ ٹرمز آف ریفرنس ایسی ہیں کہ امریکہ, برطانیہ, پاکستان, بھارت چاروں کو پتہ ہے, اور دنیا کے کچھ اور لیڈرز ہیں ان کے بھی علم میں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کو ڈینائی بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا. اتنے سال ان پہ لگا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو وقت گزرا ہے وہ ضائع نہیں ہوا. ہمارے دور میں آخری سال میں جب چیف جسٹس افتخار محمد صاحب کا معاملہ اٹھا تھا تو جج صاحب کے معاملے کی وجہ سے ساری قوم کی جو توجہ تھی وہ ایشوز سے, تمام ایشوز اندرونی بیرونی سے ہٹ کے صرف چیف جسٹس کے معاملے پہ مرکوز ہو گئی تھی. اس لیے انہوں نے وزیر اعظم ہندوستان نے آنا تھا اور وہ نہیں آئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ممکنات میں سے ہے کہ جیسے آپ ایگزامپل دے رہے آگرے کا, کہ آگرے کی ریپیٹیشن نہ ہو. جب بات چیت سیریسلی کی جائے گی تو ویل کو ری انوینٹ نہیں کرنا پڑے گا, بہت سا کام ہو چکا ہے. اور یہ بات آپ صرف میری نہ مانیں کہ کیونکہ میں وزیر خارجہ تھا تو میں اپنے دور کی شاید کوئی تعریف کر رہا ہوں. یہ بات تو وزیر اعظم ہندوستان منموہن سنگھ صاحب نے اپنے منہ سے کہی ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان اس کے حل کے قریب تھے, اور وہ حل ایسا تھا جس کو میں ہمیشہ ریپیٹڈلی کہہ رہا تھا, پیس ود آنر. حالانکہ کئی لوگ اپوزیشن برائے اپوزیشن کوئی نہ کوئی اس میں سے نکالتے رہتے تھے نقطے, لیکن بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر کشمیریوں کو ہم سیٹسفائی نہ کر سکے تو پاکستانی عوام بھی اس حل کو رد کر دیں گے. اور الحمدللہ ہماری کشمیریوں سے ایکسٹینسو ٹاکس ہوئیں پاکستان میں, ہندوستان میں, اور تھرڈ کنٹریز سے بھی ہم نے کشمیریوں سے بات چیت کی. بدقسمتی سے اس وقت جو حالات ہیں اندرونی طور پر وہ اچھے نہیں ہیں. جی قصوری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ممبئی اٹیک کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنے مسائل تھے وہ تقریباً ممبئی اٹیک کے بعد ہاسٹیج ہو گئے ہیں. اس پوری صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ آپ پورے معاملے میں شریک رہے ہیں, بیک چینل ڈپلومیسی تھی اس سے متعلق رہے ہیں, کیا حل تجویز کرتے ہیں آپ؟ حل اس کا ایک ہے جی, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اور وہ حل وہی ہے جب دلی میں ہم لوگ تھے اور صدر مشرف اور ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب اکٹھے پریس کانفرنس کو ایڈریس کر رہے تھے. جس طرح آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, یہ سوال اس وقت کیا گیا تھا, جواب دونوں نے مل کے دیا تھا یک زبان, اور یہ بھی ریکارڈ اس کو آپ ثابت کرے گا جو میں کہہ رہا ہوں. دونوں نے کہا تھا کہ یہ پروسیس irreversible ہے. مطلب کیا کہ اگر کوئی بھی دہشت گرد جب چاہے آپ کی پروسیس کو ڈیریل کر دے تو پھر ویٹو پاور ان کے ہاتھ میں, حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان کے ہاتھ میں نہیں. میں گیا تھا ہندوستان دورے پہ, تو میرا دورہ خراب کرنے کے لیے سمجھوتا ایکسپریس پہ حملہ ہوا, اور بعد میں پتہ چلا کہ ہندوستانی فوج کا کوئی کرنل تھا, پتہ نہیں سرونگ یا ریٹائرڈ, وہ اس میں انوالوڈ تھا. اب کہ ہمارے موجودہ وزیر خارجہ گئے شاہ محمود صاحب, تو اب کہ بامبے کے واقعات سامنے آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو امن نہیں چاہتی, اور اس کا ایک ہی جواب ہے کہ دونوں حکومتیں اس پروسیس کو ریورسبل بھی بنائیں, اور میں تو کہوں گا ان انٹرپٹیبل بھی ہونا چاہیے پیس پروسیس کو اور ٹاکس کو, تبھی بات آگے بڑھے گی. نہیں تو آپ دیکھیں گے یہ جو قوتیں ہیں یہ سر دھڑ کی بازی لگائیں گی اور ٹاکس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب. تھینک یو. بھارت کی سوئی پاکستان پر اٹکی ہوئی ہے, مگر در حقیقت جنوبی بھارت اور مشرقی بھارت میں کم از کم 12 علیحدگی پسند شورشیں موجود ہیں. مقبوضہ کشمیر کا ذکر تو چھوڑیے کہ وہاں مسلم گروپس ہیں, مگر پورے ہندوستان میں علیحدگی پسند اور عسکریت پسند گروپوں میں سے کسی کا تعلق بھی مسلمانوں سے نہیں. مثلا آسام میں 31 عسکریت پسند گروپ پائے جاتے ہیں, ناگالینڈ میں 21 اور میگھالیہ میں 5 علیحدگی پسند گروپ موجود ہیں. رواں عشرے میں ہندو انتہا پسند جماعتوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں میں 700 عیسائی اور 2500 مسلمان شامل ہیں. کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بنیادی تنازع افغانستان میں اثر و نفوذ کے حوالے سے بھی پیدا ہو چکا ہے. ایک امریکی ادارے یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ افغانستان $100 کھرب سے زائد مالیت کے پیٹرولیم اور دیگر معدنی وسائل سے مالا مال ہے, جسے حاصل کرنے کی دوڑ میں بھارت بھی شامل ہو چکا ہے, اور سونے کی کانوں کا ایک ٹھیکہ حاصل بھی کر لیا ہے.
اسی باعث افغانستان میں بھارتی ٹھیکیداروں اور فوجی افسروں پر طالبان حملے کر رہے ہیں، مگر بھارتی ذرائع ابلاغ اس کا الزام بھی پاکستان کے سر تھوپ رہے ہیں۔ کابل میں 26 فروری کو ہونے والا حملہ پاک بھارت مذاکرات کی ناکامی کے بعد بھارتی ذرائع ابلاغ میں ایک نیا موضوع بن چکا ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv۔ تہبت رازوں میں چھپے چہرے دیکھتے رہیے آئینہ میں۔ محمد طاہر کو اجازت، اللہ نگہبان۔